نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد رکوع نمبر 3 آیت نمبر 24 اور 25 تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کا حکم فرمایا اور آیت نمبر 25 میں ارتداد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کو سیدھے راستے سے پھراتا ہے اور انسان بعض دفعہ اس کے آنے میں پھر جاتا ہے. تو بہرحال ان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں یہ غور و فکر کرتے قرآن کے اندر؟ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے، قرآن سے پوچھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ قرآن قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، انسان کو نفع والے کام بتاتا ہے، نقصان والے کاموں سے قرآن روکتا ہے، انسان کو آگاہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کامل اور اکمل ہے. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور انسانوں کو اس میں غور و فکر کا حکم دیا ہے. یقیناً جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کر کے پھر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی شاندار ہوتی ہے، ان کی زندگی شاندار ہوتی ہے. ہاں جی، جس طرح کوئی آدمی کسی ادارے میں، کسی ملک میں، کسی محکمے میں، کسی کاروباری لین میں اگر اس کے اصول اور ضابطوں کو جانتا ہو اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. لیکن اگر ان اصول و ضابطوں کو جانتے ہی نہیں یا جانتا ہے تو کبھی اس نے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تو وہ قدم قدم پر ذلیل و خوار ہوگا، پریشان ہوگا. اسے کہا جاتا تجھے پتہ نہیں تھا، کہتا سر پتہ تو تھا، غلطی ہوگی. اگر کہتا پتہ ہی نہیں تو وہ کہتے جا بھاگ ادھر سے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کرنے آیا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. لیکن آج افسوس ہے کہ قرآن کی تعلیم بالکل سرسری تھی، نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر. بچپن میں بچے کو مسجد میں بھیج دیا، پڑھا نہیں پڑھا، بس مسجد میں جاتا ہے بس. اور عصری تعلیم کے بارے میں باقاعدہ پورا اس کے بارے میں گھر میں سیٹ اپ موجود ہے. ٹائم پہ اٹھانا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کو واش روم کرانا، اس کو پھر اس کا یونیفارم دلانا پہنانا، پھر اس کے لیے اس کو ناشتہ دینا اور لنچ ساتھ دینا. بولو سارا نظام ہے یا نہیں؟ اور اس کو چھوڑ کر آنا، چھٹی سے پہلے گیٹ پہ کھڑے ہونا. قرآن کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ قرآن کے بارے میں تو یہ ہے کہ شی بھی جا کے مسجد میں کر لینا، منہ بھی وہیں جا کے دھو لینا. آیا استاد ہے نہیں، استاد پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا، میرا بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں. یہ ہمارا قرآن کے ساتھ حال ہے. آپ خود سوچیں، آپ جتنے بھی پرانے بزرگ لوگ گزرے ان سے پوچھیں تو باقاعدہ ان کی حالات زندگی میں آتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو دینی ساری لی گھر میں. ان کے بارے میں قرآن آتا ہے تو یا تو اماں کا ذکر آتا ہے، دادی کا ذکر آتا ہے،
ابے کا ذکر آتا ہے، دادے کا ذکر آتا ہے، ہم نے ان سے پڑھا ہے۔ اب جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نکالو ان کی سوانح حیات، آپ کو ملے گا۔ حتیٰ کہ صرف ناز ابتدائی جو علوم ہے قرآن و سنت کے سمجھنے کے، وہ بھی انہوں نے گھر میں پڑھے، گھر والوں سے پڑھے۔ تو اب میرے بھائی قرآن کے ساتھ یہ ہم سب کا ظلم چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں، میں الحمدللہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتا ہوں۔ میری بچی اس وقت جو 5ویں نمبر پر ہے، 3 بیٹے 3 بیٹی ہیں، وہ بڑے اقرا میں پڑھتی ہے، باقاعدہ چھوڑ کر آتا ہوں اور پھر 2000 رکشے والے کو دیتا ہوں جو لے کر آتا ہے، 3500 روپیہ اس کی فیس دیتا ہوں۔ کیا پڑھتی ہے سارے بولو؟ قرآن۔ صرف کیا ہے بول لو تاکہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے، صرف قرآن پڑھتی ہے، قرآن حفظ کر رہی ہے الحمدللہ۔ 10ویں پارے پہ اب لگی ہوئی ہے، 7ویں سال یا 7 سال سے اوپر اس کی عمر چل رہی ہے۔ 7 اسلامیات وہ پڑھاتے بڑے اقرا میں، اس کے استاد ایک وہ بیٹھے ہیں، وہ وہاں انگلش اسکول کی تعلیم بھی ہے، وہاں کے ماسٹر بھی ہیں، وہ مولانا صاحب بھی عالم، بڑے مضبوط عالم جو صبح فجر کی اذان دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ میں نے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، 4 حافظ قرآن ہے، 5ویں بچی 10ویں پارے پہ ہے، 6 نمبر پہ بیٹا ہے، وہ ابھی 4 سال کی عمر میں آگے چلا ہے الحمدللہ۔ قاعدہ وہ قاری صاحب سے بڑھتا ہے اور آدھے سے زیادہ قاعدہ اس کا الحمدللہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا اوپر سے نیچے آنا ہے علم کے بارے میں، نیچے سے اوپر نہیں جانا۔ کیا کرنا سارے بولو؟ اوپر سے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن ہے، قرآن سے نیچے عصری تعلیم میں آنا ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ اور قرآن پڑھنے کی عمر بھی یاد رکھنا خاص طور پہ بچپنا ہے۔ وہ بڑی عمر کے لوگ پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے کہ جنہوں نے بڑی عمر میں پڑھ لی، اب تو بھائی بڑی عمر میں سورۃ فاتحہ نہیں یاد کرتے، نفس و نفسی کا دور ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، ان کو قرآن کی تعلیم دے لیکن باقاعدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ پھر صرف میری بچی پڑھنے نہیں جاتی، الحمدللہ باقاعدہ اس کو سبق یاد کروایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر اس کو بھیجا جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اکیڈمی میں بھیجتے ہو، ہوم ورک چیک کرتے ہو، سائن کرتے ہو ڈائریوں پہ، پوری محنت کرتے ہو، اصل بات یہ پیسہ لگتا ہے، ادھر پیسہ نہیں لگتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ مسجد میں شی کرتا ہے، چپ کر کے بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، وہ تو وہ بھی نہیں بتاتا، اور اگر ان کے والدین کو بلائیں تو کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ قرآن کے ساتھ میرے بھائی ظلم ہے، بولو کیا ہے؟ اور اس کی سزا ہم دنیا میں بھگت رہے، اس کی سزا ہم دنیا میں بھگت رہے۔ گھر میں آپس میں کوئی ایک دوسرے کا احترام نہیں، کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن سے رہنمائی نہ لینے کی وجہ سے۔ تو بہرحال فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کون نہیں کرتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے، اور میں اور آپ بھی اپنے من میں غور کر لینا۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ قرآن بتا رہا ہے جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا، قرآن خود بتا رہا ہے اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ تو جہاں تالا لگا ہو وہاں کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ پھر کوئی چیز اندر داخل، تو فرمایا یہ خود قرآن اندر نہیں جائے گا، اس کے لیے ذرا کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے شیطان کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ دوسرا موضوع ارتداد، فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، فرمایا من بعد ما تبین لهم الہدی، وہ لوگ کہ جن پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، ہدایت واضح ہونے جانے کے بعد فرمایا کہ وہ پشتوں پر مڑ گئے، پھر گئے، ہاں جی، ہدایت سے منہ موڑ لیا اور شیطان کی طرف چل پڑے، اور الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو پھیر دیا سیدھے راستے سے۔ جس طرح میں اور آپ اب یہاں ہاں کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا اور ہم اس کے دھوکے میں آئے ہوئے۔ دنیا کا نفع نظر آ رہا ہے کیونکہ قرآن سے بظاہر دنیا کا نفع ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو کہ حقیقت میں دنیا آخرت دونوں کا نفع ہے۔ وصل آخر میں مادی پردہ ہوا ہے،
اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا کہتے قرآن پڑھانے سے کیا ملے۔ اسلام بھی ہمارا وہ جملہ مشہور ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے یہ کھائے گا کہاں سے، تو اسی نے مسیطے پا تھا، مدرسے میں ڈال دیا، لیکن جب وہ کھانے لگتا پھر ہمارا تانا ہوتا ہے یار یہ بڑا کھاتے ہیں۔ یہی مولویوں کے بارے میں سیٹ اپ بنا بولو کہ پڑھائی کے دوران ہمیں شکوہ ہے کہ یار یہ کہاں سے کھائے گا، مطلب یہ قرآن پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا، لیکن ماشاءاللہ جب قرآن پڑھنے والے پڑھ جاتا ہے تو قرآن کی خدمت میں لگ کے جب میری طرح صحت مند ہوتا پھر ویسے شکوہ ہے یہ مولوی کھاندے بڑھان۔ دیکھو شیطان نے ہم کس باتوں میں ڈالا ہوں۔ پہلا لولی پامپ اس لیے دیا ہوا کہ بچوں کو نہ پڑھائے، بولو بچوں کو قرآن نہ پڑھائے۔ دوسرا لولی پامپ اس لیے دیا ہوا ہے کہ جو پڑھ چکے ان کا احترام دل میں نہ آئے، کیونکہ یہ بے احترامی والی بات ہے، یار مولوی کھاندے بڑھائے، ایسا بندہ پوچھے تو کتنا دے آنا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نے ان کو کیا کر دیا، بولو حق سیدھے راستے سے پھیر دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور لمبی آس سے امیدیں دی ہوئی ہیں، وعدے دی ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو جہاد میں نہیں جاتے، شیطان کہتا مر جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا، پیچھے والوں کا کیا بنے گا، ہاں جی یہ چلے گیا تو گھر میں رہ کاروبار کر، یہ کر وہ کر، بیوی بچوں کا خیال رکھ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کی آسیں امیدیں دے کر وہ وقتی طور پر جو اللہ کا فریضہ اور حکم ہوتا ہے اس سے انسان کو پھیر دیتا ہے۔ دکان والا دکان پہ بیٹھا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نماز کو جانتا ہے لیکن پڑھتا، شیطان نے دھوکہ دیا ہوا، اٹھ کے کیا گاہک آ جائیں گے، 200-500 روپے جو کمانا ہے وہ کیا ہو جائے گا، نماز بعد میں پڑھے، کون سا ٹائم جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلا کام جو مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ قرآن میں کو بھائی غور کریں، اس کو صحیح پڑھیں، اس کو سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قیامت والے دن قرآن کی شفاعت بھی ہوگی، قرآن کی پکڑ بھی ہوگی۔ جنہوں نے قرآن کو دنیا میں صحیح پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، قرآن ان کی شفاعت کرے گا۔ اور جنہوں نے پڑھا نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کیا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن ان کے لیے حجت ہوگا، ان کو پکڑے گا، ہاں جی ان پر حجت ہوگا، ان کی گرفت کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، اس کی مبارک لمحات، اس کے اندر ایسی گھڑیاں بھی ہے کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ تو ایک بچپن میں ہم دیکھتے تھے، یقین کر لو عید کا سما ہوتا تھا، گھروں کے اندر جمعے کا ایک نام، بار بار تیاری کر لو، نہا لو، جلدی کر لو، کپڑے بدل لو، ہاں جی جمعہ پڑھنے جانا ہے، جمعے کے لیے جانا ہے۔ اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہاں جی۔ اور پھر مسجدوں میں بزرگ لوگ تو خاص طور پہ 10-11 بجے پہنچے ہوتے تھے، مسجد کے دور دور لوگ جاتے تھے، کس کے لیے بولو بھائی، جمعے کے لیے۔ اور پھر جمعے کے بعد بھی باقاعدہ ایک گھر میں آنے کا عجیب سماسا ہوتا تھا خوشی کا کہ جمعہ پڑھ کے کیا ہے بولو بھائی آ گئی۔ تو اب تو افراتفری والی بات ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو بھاگ کے پہنچنا ہوتا ہے، سلام مشکل سے پھرتا اور جوتیاں ہاتھ میں اور وہ جاؤ۔ تو بہرحال اس جمعے کی قدر کرنی ہے، اور جمعے والے دن خاص طور پہ بہت سے اعمال، 35 عمل ہے جمعے کی، ہم تو 2-4 ذکر کرتے، اللہ کرے وہ بھی زندگی میں آ جائے۔ سورۃ کہف کی تلاوت، سورۃ یاسین کی ہر روز تلاوت، جمعے والے دن سفید لباس کا استعمال، خوشبو ہے تو اس کا استعمال، مسواک کا استعمال، جمعے والے دن جلدی آنا، موقع ملے صلاۃ و تسبیح پڑھنا، جمعے والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، ایک مرتبہ سب پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمعے کے بعد قبرستان میں جائیں والدین کی قبر پر تو یہ ان کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، والدین راضی تو اللہ راضی۔ اور جمعے والے دن 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ایمان کا کلمہ الحمدللہ رب العالمین شکر کا پڑھے، جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، 1,00,000 گناہ پڑھنے والے کے معاف، 30,000 والدین کے معاف۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھے، وہیں بیٹھ کر 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 سال کے گناہ معاف۔ لیکن آپ نے اس میں بھی دیکھو گا کتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے، سلام پھرا جلدی جلدی ہاتھ پھیرے وہ چلے، 5 سے 10 منٹ کا عمل ہے اور 80 سال کے گناہ معاف، کتنا بڑا نفع ہے۔ لیکن اصل وہی بات ہے نا،
توجہ نہیں. اور ہمیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بڑی بات فرمائی اور ساتھ ایک مثال بھی فرماتے. اصل حکم جو ہوتا ہے نا وہ حاکم کی اہمیت پر عمل کرواتا ہے. حاکم کی اہمیت ہو نا دل میں تو پھر اس کا حکم بھی کیا رکھتا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے, عمل ہوتا ہے. ورنہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اصل مسئلہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اہمیت ہے نا وہ ختم ہو گئی. زبان تک تو ہے ہی ہے, دل میں وہ کیفیت نہیں. پھر حضرت نے اسی کی مثال دی. حضرت فرمانے لگے کہ فیصلہ آباد کے ایک ایس پی صاحب فرماتے کہ وہ میرا بھی کلاس فیلو تھا, مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے, اور ایک اور ایس پی ان کے ساتھ اسی فیصلہ آباد میں رہ کے گیا تھا اور کوئٹہ چلا گیا تھا, یعنی اس کی پوسٹنگ کوئٹہ ہو گئی. اب اس نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی, تبلیغ میں چل رہا تھا. تو فرماتے ان کا تو وہ بیٹی برا بھی تھا. کہتے میں فیصلہ آباد میں رہتا ہوں, ان سے ملاقات کرتے, ان کو بھی دعوت دیتے. تو کہا کہ چلے ان کو جا کر ملتے. تو فرماتے کہ ہم دو راستے تھے, ایک یونیورسٹی ہے فیصلہ آباد میں نے نہیں دیکھی, اوپر سے راستہ ہے, تو ایک راستہ شارٹ کٹ تھا, تو ہم دونوں شارٹ کٹ راستے میں چلے گئے. اب وہی پولیس والا جو دروازے میں کھڑے ہو کر اسی ایس پی کو سلوٹ کیا کرتا تھا, اب داڑھی کی وجہ سے اس نے پہچانا نہیں. عرض کر رہا ہوں پہچان ہو تو بات مانی جاتی. اب یہ دونوں حضرات گئے, اس کو سلام کیا. سلام انہوں نے کیا تو اپنے طور میں کھڑا تھا, کہا بھائی یہ ذرا گیٹ کھولو, ہم نے ملا. کہنا چل چل صوفی پرے ہو. اب اسی ایس پی کو بھی کہہ رہا چل پرے ہو, اور تو وہ یونیورسٹی نے کہا حضرت جی وہ گیٹ دور ہے. وہ کہنا میں تو کہ پرے ہو, گلا نہ کرو. اب کہتے 2-3 منٹ تو ہم نے اس کو سمجھانے کی ویسے ہی کوشش کی, تعارف تو ویسے ہی تبلیغ میں منع ہے. کیا ہے بولو بھائی. جب وہ نہ مانا تو اسی نے جیسے اپنا نام لیا, کہتے پہلا سلوٹ سے ہاتھ, سر معاف سر معاف. فوراً کیا وہ چابی, پہلے کہہ رہا چابی نہیں ہے میرے پاس. آپ نے بھی سنا یہی جملہ تھا, چابی میرے پاس نہیں. اب چابی بھی نکل آئی, کہتے پاؤں بھی پڑ گیا, اور کیونکہ اس کے روب کو بھی جانتا تھا کہ وہ یہاں رہ کے گیا اور کس کٹاکاری کا آدمی تھا. اب تو ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ گیا. سر 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 بس. کہتے مولانا کہ اس کی سر اب جا ہی نہیں رہی, تالا بھی کھل گیا, چابی نکل رہی ہے. تو معاشرے سی محکمے دن جا دے انجی کر دے ہوتا اسی محکمے دن پیچھے بیٹھے تھے انجی کر دے. اب کہتے پاؤں بھی پڑ گیا, کیونکہ اس کو پتا اگر یہ ناراض ہو گیا نوکری گئی, اور حاضر سروس بھی ہے اگرچہ کوئٹہ میں ہے. تو بہرحال وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو پہلے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو جملے کیا ہیں, جیسے کیا ہوا بولو, پتا چل گیا تو وہی شخص ہے, اسی کے سامنے پاؤں بھی پڑ رہا ہے. تو اصل حضرت فرما رہے تھے کہ بات یہ ہمیں اللہ کی عظمت اور شان کا پتہ نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے حکموں کی جو اہمیت ہے وہ میرے بھائی ہمارے دل میں آ جائے, ہم کبھی نافرمانی. تو اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کی عظمت سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.